اس زمانے میں سب سے بڑی بے عقلی کی سوچ وہ یہ ہے کہ ایک چینل اسلام کا بھی ہونا چاہیے تاکہ اس سے اسلام پھیل جائے. یہ سوچ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے موضوع کے خلاف ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابتدائیہ ملفوظ حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کے آگے زیر سماعت آنے والے بیان سے منتخب شدہ ہے. بیان کو زیر سماعت لانے سے قبل آپ احباب سے درخواست ہے کہ اس بیان کو پوری امت تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ معاونت فرمائیں اور ہمیں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کرنا نہ بھولیں. ساتھ ہی اپنی دعاؤں میں پوری امت کو ضرور یاد رکھیں. جزاکم اللہ احسن الجزا. یہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جن کو سنت سے محبت اور مناسبت ختم ہو جاتی ہے. ان پر مروجہ نظام غالب آ جاتا ہے سنت کے مقابلے میں، اور ایسے لوگوں کو مروجہ نظام سے اتنی محبت ہو جاتی ہے اور مروجہ نظام سے اتنی مناسبت ہو جاتی ہے کہ اگر کسی کام کے بارے میں یوں کہا جائے کہ اس عبادت کو اس طرح نہیں بلکہ سنت طریقے پر کرو تو وہ مقابلے پر آ جاتے ہیں. کیوں جناب آپ نے فلاں چیز کے استعمال سے کیوں انکار کر دیا، اس میں کیا حرج ہے؟ اگر سنت سے مناسبت اور محبت ہوتی، اگر سنت سے مناسبت اور محبت ہوتی تو مروجہ نظام سے نفرت ہوتی، مروجہ نظام سے نفرت ہوتی. جب صحابہ کرام نے اس دشواری کو محسوس کیا کہ ایک ایک آدمی کو نماز کے لیے لانے کے واسطے اس کے گھر پر جانا پڑتا ہے، لوگوں کو نماز کے لیے مشین میں جمع کرنے کے لیے ایک ایک گھر پر گشت کرنا ہوتا ہے، ایک ایک گھر پر گشت کرنا ہوتا ہے، ایک ایک گھر پہ جا کے کہیں کہ نماز کے لیے آ جاؤ، نماز کے لیے آ جاؤ. اس پریشانی کو صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا کہ جی بڑی پریشانی ہوتی ہے، ایک ایک کے گھر پہ جا کر آواز لگانی ہوتی ہے نماز کے لیے. پہلا آنے والا محلے کے آخری آدمی کے آنے کا مسجد میں بیٹھ کے انتظار کرتا ہے کہ سب آ جائیں گے تو نماز کھڑی ہوگی. صحابہ نے عرض کیا ہمارے آج کل کے اس دور میں لوگوں کو کسی تقریب یا کسی غم خوشی پر جمع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ڈھول بجا دیتے ہیں، اس کی آواز سے لوگ جمع ہو جاتے ہیں. تو کیوں نہ مسجد میں ایک ڈھول رکھ دیا جائے، جس نماز کا وقت آئے ڈھول بجا دیا جائے، اس کی آواز پر لوگ سمجھ جائیں گے کہ نماز کا وقت ہو گیا. یہ مشورہ دینے والے کوئی منافقین نہیں تھے کہ جو اسلام کے مزاج سے صحابہ کو ہٹانا چاہتے ہوں. بعض نے کہا کہ سارنگی بجا دی جائے یا اس پر نماز کہہ دیا جائے، اس کی آواز سے لوگ جمع ہو جائیں. بعض نے کہا نہیں جی ایک اور شکل ہے آسان کہ آگ جلا دی جائے، اس کا دھواں اٹھے گا تو لوگ دھوئیں کو دیکھ کر نماز کے لیے آ جائیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ طریقہ یہود کا ہے ڈھول بجانا، اور یہ سارنگی بجانا یہ طریقہ نصارہ کا ہے، اور آگ جلا کر جمع کرنا یہ طریقہ مجوسیوں کا ہے. ہمارا لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے. بلکہ بلال ایک ایک گھر پر جائیں اور ایک ایک کو جا کر نماز کے لیے خود دعوت دے کر لائیں، نماز کے لیے خود دعوت دے کر لائیں. اللہ کی شان جو گھر گھر جا کر نماز کے لوگ بلا کر لاتے تھے، اللہ نے انہی کو اسلام کا مؤذن بنایا. بلال کو مؤذن بناؤ. آواز ان کی بلند ہے یہ ظاہری سبب ہے، ورنہ اصل بات یہ ہے کہ جس کا لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے پر خود اپنا ذاتی طور پر بدن استعمال ہو. اس زمانے میں جتنی بھی آوازیں مسلمانوں میں دین کی لگ رہی ہیں وہ ساری آوازیں آلات کے ذریعے سے پہنچ رہی ہیں، آواز کے ذریعے سے پہنچ رہی ہیں. میری بات توجہ سننا، سب آواز کے ذریعے سے پہنچ رہی ہیں. یہ براہ راست نہیں آواز لگا رہا بلکہ مشینیں آواز پہنچا رہی ہیں. یہ ایک کو دعوت دینے کے لیے خود چل کر نہیں جا رہا بلکہ کسی بھی ذریعے سے دین کا پیغام پہنچا رہا، کسی بھی ذریعے سے دین کا پیغام پہنچا رہا. اس کی دعوت میں وہ تاثیر ہو ہی نہیں سکتی. عجیب بات ہے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک گھر پر جا کر اس کو نماز کے لیے بلا کر لاتے. اللہ تعالیٰ نے اذان میں ایسی جاذبیت رکھی. فتح مکہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا کہ بلال کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دو، کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دو. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کے موقع پر کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دی. تو ایک مشرک نے حضرت بلال کی اذان کا مذاق بنانے کے لیے ان کی اذان کی نقل اتاری. جیسے بلال نے اذان دی ایسے ہی اس نے بھی حضرت بلال کو دیکھ کر اذان دی
مشرک نے اذان کا مذاق بنانے کے لیے ان کی طرح نقل اتاری۔ ایک صحابی نے آ کر عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ بلال کی اذان کا مذاق بنا رہا ہے۔ فرمایا اس مشرک کو یہاں لے کے آؤ۔ اسے لایا گیا پکڑ کے۔ آپ نے فرمایا کیسے تم نے بلال کی اذان کی نقل اتاری ہے، کیسے تم نے اس کی اذان کا مذاق بنایا، دوبارہ سناؤ اذان جس طرح بلال نے اذان دی ہے۔ اس مشرک نے جیسے ہی دوبارہ اذان دی، مشرک نے جیسے ہی دوبارہ اذان دی، یہ مشرک اذان دیتے دیتے اسلام میں داخل ہو گیا۔ اذان دیتے دیتے اسلام میں دیکھو، یہ سمجھنے کی بات ہے کہ جو نماز کے لیے جمع کرنے کے واسطے خود چل کر جاتے تھے اذان کی شروع ہونے سے پہلے، اللہ تعالی نے ان کی اذان میں ایسا اثر رکھا، اللہ نے ان کی اذان میں ایسا اثر رکھا، اب مؤذن گشت نہ کرے گا کہ میں تو مؤذن ہوں، اب مؤذن گشت نہ کرے گا کہ میں تو مؤذن ہوں۔ گشت کیوں کروں جب مسجد میں مائک لگا ہوا ہے اور سارے محلے میں اذان کی آواز پہنچ گئی، تو گشت کی کیا ضرورت ہے، گشت کی کیا ضرورت؟ جب مائک پر اذان ہو گئی اور سارے محلے کے لوگوں کو اذان کی آواز پہنچ گئی تو اب گشت کی کیا ضرورت ہے؟ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اگر تم لوگوں کو کہ قلوب کو اس فریق کی طرف پھیرنا چاہتے ہو تو گشت کا کوئی متبادل نہیں ہے، گشت کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ تمہاری اذان مؤثر ہی جب ہوگی دوسروں کے لیے، مسلمان تو مسلمان، کافر کو بھی تمہاری اذان اسلام کی طرف کھینچ لاوے گی۔ جب دو باتیں ہوں، ایک تو نماز کے لیے گشت ہو، نماز کے لیے گشت ہو، ایک تو نماز کے لیے گشت ہو، دوسری بات یہ ہے کہ بات کے پہنچانے کے لیے آلات اور مشینوں کا استعمال اصل نہ سمجھا جائے۔ عجیب بات، بلال کی اذان پر مشرک نے اسلام قبول کر لیا، مشرک نے اسلام قبول کر لیا، حالانکہ اس نے اذان کا مذاق بطور استہزاء کی کیا، لیکن اللہ کا نام لینے کی برکت کہ جب آپ نے اسے دوبارہ اذان دلوائی تو دوبارہ اذان دلوانا اس کے مسلمان ہونے کا ذریعہ بن گیا۔ اس امت نے جب دعوت کو چھوڑ دیا، میں آپ کو بتاؤں حقیقت، ہائے ہائے، ہم ایک ملک میں گئے، وہاں کی کئی مسجدوں میں جانا ہوا، جس مسجد میں جاتے ہم اذان ہوتی، اذان کے بعد ہم کہتے کہ بھئی یہاں مؤذن سے، امام صاحب سے ملاقات کرنی ہے۔ لیکن امام صاحب تو نماز کے وقت آئیں گے۔ اچھا تو ابھی اذان تو ہوئی ہے، لیکن ذرا مؤذن سے تو ملاقات کرا دو، مؤذن سے ملاقات کرا دو۔ کہنے کہ مؤذن آپ کہیں باہر سے آئے ہیں، یہاں نہیں رہتے؟ نہیں تو یہاں نہیں رہتے، باہر سے آئے۔ کہ اچھا آپ کو معلوم نہیں یہاں کسی مسجد میں مؤذن نہیں ہوتا، کسی مسجد میں مؤذن نہیں ہوتا، یہاں کسی مسجد میں مؤذن نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ تو نہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں، ابھی تو میں نے اذان سنی کہ یہ تو نیٹ سے ہوتی ہے اذان، مؤذن نہیں ہوتا ہے۔ سوچو اس بات کو، جس نماز کے لیے صحابہ گشت کرتے تھے اس نماز کی طرف بلانے کے لیے اب مؤذن بھی نہیں ہے۔ ہمیں دعوت کو چھوڑتے یہاں تک پہنچ گئی کہ اسلام کا شعار اذان، اس کو بھی امت نے اس لیے چھوڑ دیا کہ جب آلات کے ذریعے اذان کی آواز پہنچ سکتی ہے نیٹ کے ذریعے، تو پھر مسجد مؤذن رکھنا، اس کی تنخواہ دینا، اس کے لیے مکان گھر کا انتظام کرنا، کیا ضرورت ہے؟ تو میری بات سمجھ رہے؟ یہ نحوست ہے، یہ نحوست ہے ان جدید آلات کی، جن کے استعمال کرنے کو اس زمانے کے پڑھے لکھے اور امت کے سمجھدار لوگ بھی یہ سوچتے ہیں کہ اس زمانے کا طریقہ یہ ہے، اس زمانے کا طریقہ وہ تھا۔ یہ اس کی نحوست ہے، یہ اس کی نحوست ہے کہ مسجد میں مؤذن نہیں ہے، مسجد میں مؤذن نہیں۔ مجھے بہت ہی افسوس ہوا، میں نے کہا اللہ اکبر، اسلام کا شعار ہے اذان، اسلام کا شعار ہے اذان۔ یہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہ جس بستی سے تمہیں اذان کی آواز نہ آئے وہاں حملہ کر دینا، اس لیے کہ وہاں کوئی مسلمان نہیں ہے، وہاں حملہ کر دینا کیونکہ وہاں کوئی مسلمان نہیں ہے۔ اذان کی آواز کے نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری آبادی یہ کفر کی آبادی ہے، نہ کوئی مسلمان نہیں، وہاں حملہ کر دینا جہاں سے تمہیں اذان کی آواز نہ آئے۔ گویا اسلام کا سب سے بڑا شعار اور اسلام کی سب سے بڑی علامت وہ اذان ہے۔ اذان دعوت ہے، اذان دعوت ہے، اور دعوت سے ہی آدمی اپنے آپ کو مسلمان ثابت کر سکتا ہے۔ ساری بات یہ سمجھانے کے لیے عرض کی تھی کہ اپنے دماغوں سے، ذہنوں سے یہ نکال دو کہ دنیا میں اسلام کو پھیلانے اور اسلام کو قائم کرنے کے لیے نقل و حرکت کا بھی کوئی متبادل ہو سکتا ہے۔ یہ ذہن سے نکال دو، یہ ذہنوں سے نکال دو، کیونکہ دعوت اور عبادت مسلمان کے اپنے جسم کا براہ راست استعمال ہونے کا نام ہے۔ دعوت اور عبادت
مسلمان کے اپنے جسم کا براہ راست استعمال ہونے کا نام ہے. یہ سمجھنے کی بات ہے. جس طرح مسلمان کا بدن عبادت کے لیے استعمال ہو، اس سے اور کوئی متبادل ہو نہیں سکتا. کوئی آپ مشین ایسے رکھ لیں جو آپ کی طرف سے نماز پڑھ لے، یہ ممکن نہیں ہے. آپ بیمار بھی ہیں تو آپ بیٹھ کر نماز پڑھیں، بیمار ہیں تو آپ لیٹ کر اشارے سے نماز پڑھیں. لیکن یہ نہیں کہا جائے گا آپ کے بدلے میں کوئی دوسرا انسانی نماز پڑھ لے، یہ نہیں کہا جائے گا، کیونکہ یہ محض بدنی عبادت ہے. آپ حج بدل کرا سکتے ہیں کسی سے، کیونکہ وہ مالی جانی عبادت کا مرکب ہے، جانی مالی عبادت کا مرکب ہے. آپ کی طرف سے دوسرا آدمی حج کر سکتا ہے کیونکہ جانی مالی عبادت کا مرکب ہے. لیکن آپ کسی کو نماز پڑھ لیں، یہ نہیں ہو سکتا. میں عرض کر رہا دعوت اور عبادت خود اپنے بدن کے استعمال کا نام ہے. جب مسلمان کے لیے دعوت عبادت میں متبادل نہیں بن سکتا، میری بات توجہ سے سننا، جب مسلمان کے لیے دعوت اور عبادت میں متبادل نہیں بن سکتا تو پھر دنیا کی کون سی مشین ایسی رہ گئی جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ بھئی اگر آپ سے یہ کام نہیں ہو رہا تو اس مشین سے کر لو، تو اس مشین سے کر لو. اگر آپ امریکہ نہیں جا سکتے دعوت دینے کے لیے تو پھر آپ ایسا کریں کسی اور ذریعے سے اسلام کی دعوت وہاں پہنچا دیں. میں اس بات کو اس لیے دہرا رہا ہوں کیونکہ اب ذہنوں میں یہ بات آ گئی کہ بھئی پھرنا اصل نہیں ہے. اگر خدا نہ کرے پھرنے کو اصل نہ کہا گیا، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کو دین کا قیام یقین نہ کیا گیا اور اللہ کے راستے میں پھرنے کو اصل نہ سمجھا گیا، تو پھر انبیاء اور صحابہ کی محنت کا صراحت انکار ہو جائے گا. اگر نقل و حرکت کو اصل نہ سمجھا گیا تو انبیاء اور صحابہ کی محنت کا صراحت انکار ہو جائے گا. اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر اللہ کے راستے میں پھرنا نہ ہوتا تو میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا. ہمیں چاہیے کہ ہم بہت زبان سنبھال کر بولیں، بہت زبان سنبھال کر بولیں، ایسا کوئی جملہ زبان سے نہ نکل جاوے جو محرومی کا سبب بن جاوے. حضرت عمر کا قول ہے اللہ کے راستے میں اگر پھرنا نہ ہوتا تو میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا. اس سے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کی عظیمت اور اہمیت معلوم ہوتی ہے. سنو غور سے، اگر کسی شخص کو ساری دنیا کا مال دے دیا جائے، اللہ تعالیٰ اس کو پوری دنیا کے مال کا مالک بنا دے، جتنا بھی زمین کے اوپر نیچے مال کی جو بھی قسم ہے، جواہرات کی شکل میں، سونے چاندی کی شکل میں، اگر یہ سب کا سب ایک آدمی کو دے دیا جائے اور اللہ اس کو اس کا مالک بنا دے اور وہ ساری دنیا کا مالک بن کر اس سارے مال کو ایسے راستے میں خرچ کر دے جس سے اللہ بھی راضی ہو جاوے، جس سے اللہ بھی راضی ہو جاوے، تب بھی خدا کی قسم آدھے دن اللہ کے راستے میں نکل کر دعوت دینے کے برابر نہیں ہے. یہ پکی بات ہے، یہ پکی بات ہے، یہ پکی بات.